تقریباً 7 جو FIA کے اہلکار ہیں، افسران ہیں، انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. یا اس وقت ڈکی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی. ڈکی کے چلتے ہوئے جب وہ چلنا اس نے شروع کیا، اس سے لگ رہا تھا کہ ڈکی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. ایک یوٹیوبر ہے، بس ٹھیک ہے، نارمل ہوتا ہے، لیکن اتنا وزنی چھتر، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. ڈکی بھائی کی بد دعا لگ گئی ہے، عروب جتوئی کی بد دعا لگ گئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں الفت مغل، آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں. سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی یوٹیوبر ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑے فیمس ہیں. ان سے کچھ ایشوز پر تحقیقات اور تفتیش ہو رہی تھی، اور پھر تفتیش میں ان کو مارا بھی گیا، ظاہر ہے جو ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور ان سے کچھ پیسے ویسے بھی لیے گئے، کچھ ریکوریاں بھی ہوئیں. اور اب پتہ چلا ہے کہ اس کیس کو دیکھنے والے تقریباً 7 جو FIA کے اہلکار ہیں، افسران ہیں، انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. یہ اپنی نوعیت کی بہت بڑی خبر ہے کہ وہ لوگ جو جرم روکنے کے لیے تحقیقات اور تفتیش کر رہے تھے، وہ خود اس جرم میں ملوث ہوئے اور انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی وہ ان پر کوئی انہوں نے ایسا کیا یا کیا معاملہ تھا، اس پر ہم پہلے انیشلی بات کر لیں. احمد کھوکھر صاحب سینئر کرائم رپورٹر ہیں. السلام علیکم کھوکھر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا کھوکھر صاحب، یہ بڑی خبر نہیں آ گئی کہ 7 FIA کے افسران ہیں؟ لوگ ترستے ہیں FIA میں بھرتی ہونے کے لیے، یہ 7 افسران ایک ساتھ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 7 افسران، یہ وہ آفیسرز ہیں جو کہ یوٹیوبر ڈکی اور سعد الرحمان کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، انٹیروگیٹ کر رہے تھے. تو اس تمام تر کیس کو لے کے چل رہے تھے. اس کو انہوں نے مقدمہ درج کیا، اس کو اریسٹ کیا، اس کو انٹیروگیٹ کیا، اور پھر اس کے اکاؤنٹ سے، جو کہ ایک الزام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے پیسے نکالے، یہ ایک مبینہ کرپشن کے الزام میں ہی ان کو پہلے جو ہے وہ ہمارے ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کو پکڑا، انٹیروگیٹ کیا. پھر اس کے بعد جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر باقاعدہ جو سعد الرحمان ڈکی ہے ان کی وائف نے مقدمہ درج کرایا بائی نیم. ان کے اوپر جو ہے وہ FIR رجسٹر ہوئی. پھر اس کے بعد اب ان کے حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا، ان سے انٹیروگیشن چل رہی ہے. فی الحال جو ہے یہ ان کی گرفتاری بھی ڈلی ہوئی ہے، اور یہ 7 افسران ہیں جن میں ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز صاحب ہیں، ان کی ٹیم ہے، یاسر ہیں دوسرے تیسرے، اور یہ 7 جو ہیں ان کے استعفے بھی آئے ہیں. ایک ان کے جو AD ہیں ایاز خان صاحب، وہ تاحال ابھی فرار ہیں. تو جب وہ بھی ان کی بھی گرفتاری ڈل جائے گی، ان کو بھی جب پکڑ لیں گے تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بھی تحقیقات ہوں گی اور وہ استعفے کا ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں. فی الحال انفارمیشن جو ابھی آئی ہے، جو ایک بڑی خبر ہے اور تازہ خبر ہے، وہ یہی ہے کہ ان 7 افسران نے جو ہے وہ استعفے دے دیے ہیں. وزارت داخلہ کو یہ استعفے پہنچ چکے ہیں. ابھی ایکسیپٹ ہوئے ہیں یا نہیں، یہ ابھی بات کا معاملہ ہے. لیکن ابھی جو ایک اہم اس میں ایک پیش رفت اس کیس کے اندر وہ یہی ہے کہ استعفے جو ہیں وہ ان کے جا چکے ہیں اور NCCA کی جانب سے بھی آگے پہنچا دیے گئے ہیں. اچھا، بہت شکریہ احمد کھوکھر صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے. سر بہت شکریہ، یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی. اب ہم کچھ اس کیس کے لوازمات پہ بات کرتے ہیں، ماضی میں کیا ہوا اور کیسے سے سارے معاملات چلے. ڈکی بھائی کو ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا، اور جب ڈکی بھائی کو حراست میں لیا گیا تو FIA کے افسران نے اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دی اور کہا کہ ایک بہت بڑا جو سکیم ہے وہ ہم نے پکڑا ہے، اور بہت بڑا اس میں گھوٹالا تھا اور وہ ساری چیزیں. پھر ہم نے NCA کا دورہ دفتر بھی گئے، اور ظاہر ہے کچھ سورسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم گئے. اس وقت ڈکی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی. اچانک ہم پہنچ گئے تو پھر ڈکی بھائی کو کہا گیا کہ ادھر ہی بیٹھنا ہے یا اس دوسرے کمرے میں جانا ہے. تو اس نے کہا میں نے دوسرے کمرے میں جانا ہے. ظاہر ہے ڈکی کے چلتے ہوئے جب وہ چلنا اس نے شروع کیا، اس سے لگ رہا تھا کہ ڈکی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. ظاہر ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن جب وہ چل رہے تھے تو ان کے چلنے سے پتہ چل رہا تھا، ان کی تکلیف سے پتہ چل رہا تھا کہ اچھا خاصا ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. جس کے باعث بعد میں یہ خبریں آئیں کہ ان سے کچھ ریکوری بھی ہوئی ہے ڈکی بھائی سے، اور یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی مالی معاملات ہیں، کیونکہ ڈکی ایک اتنا نہ کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، بس ایک فیمس ہو گیا وہ یوٹیوب پہ. ان کی مسز جو کہ عروب جتوئی ہیں، وہ بھی یوٹیوبر ہے. ان دونوں کی شادی ہوئی، دونوں مل کر فنی ویڈیوز، فیملی ویڈیوز، اور جو ان کے دل میں آتا تھا وہ کرتے تھے. اس میں اعتراض ہمیں بھی تھا
کہ ڈکی نے بڑی چولیں بھی ماری اپنی ویڈیوز بنانے میں, اور اس میں کچھ اپنی اس کی مسز کی کچھ تصاویر لیک ہوئی اس پر, اور پھر جو سارا وہ معاملہ ہوا اس پر ہم نے بھی اس پر تنقید کی. لیکن بیچارے کو اس طرح وہ سارا کچھ کرنا, اور پھر یہ چیزیں باہر نکلی. ظاہر ہے ڈکی کی فیملی اور پھر رجب بھٹ کی والدہ سے بھی کچھ معاملات ہوئے, مالی معاملات ہوئے, جس کے بعد یہ سارا معاملہ اوپر تک پہنچا, اور ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ ہمیں فلاں ایجنسی کی طرف سے یہ احکامات ہیں کہ ان لوگوں کو انٹروگیٹ کرو, ان لوگوں سے چیزیں پوچھو, یہ سارا کچھ کرو. لیکن ظاہر ہے پھر یہ افسران کچھ حد سے تجاوز کر رہے تھے اپنے معاملات میں, جس کے بعد جب چیز یا شکایت اوپر تک پہنچی تو وہاں سے پھر نوٹس لیا گیا. دیکھیں نا, خدا کی قدرت بھی تو ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر جس جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہے کہ بس مجھ سے کوئی دنیا میں پوچھنے والے نہیں ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. یقیناً سوال و جواب ہونے والے ہیں. کل تک ڈکی بھائی سے تحقیقات کرنے والے, پھر جس لینگویج میں جس اس میں بات ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے سنی ساری چیزیں. اب ان لوگوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. کہا یہ جا رہا ہے ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے ظاہر ہے شواہد ہر بات کے نہیں ہوتے, لیکن یہ چیزیں مارکیٹ میں بھی گھوم رہی ہیں. سورسز بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 12-15 کروڑ روپے برآمد بھی ہوا ہے. اب یہ ایک غیر مصدقہ بات ہے, لیکن چونکہ مارکیٹ میں چل رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم کسی شخصیت کا نام نہیں لے رہے کہ کس سے برآمد ہوا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈکی اور کچھ یوٹیوبر سے جو پیسے لیے گئے تھے وہ برآمد کیے گئے. اب یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن یہ چیزیں مارکیٹ میں اچھی خاصی چل رہی ہیں. اور پھر ان لوگوں سے جب انٹروگیشن کی گئی تو پیسے جب برآمد ہوئے, پھر ہماری جو کچھ سورسز سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ڈکی نے کوئی غلط کام کیا تھا تو اس کی ڈکی کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جو اس نے جرم کیا ہے اس سے کہیں زیادہ سزا کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو انٹروگیشن کر رہے تھے وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہے تھے. اور اسی لیے جب دیکھیں ہمارے ادارے دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں اور سب سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر اوپر بیٹھی ہوئی شخصیات, اوپر بیٹھے ہوئے جو اعلیٰ ذمہ داران ہیں وہ اس چیز کا نوٹس لیتے ہیں, اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی اور جس طریقے سے چیزیں چل رہی تھی اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا. اور کہا جا رہا تھا کہ ظاہر ہے اب یہ جو افسران تھے جو انٹروگیشن کر رہے تھے, جب ہم لوگ جاتے تھے میڈیا والے تو یہ 10 روپے برآمد کرتے تھے تو 200 روپے بتاتے تھے, یعنی کہ 50 لاکھ روپے انہوں نے اگر برآمد کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے 5 کروڑ روپے ان سے برآمد کروا لیا ہے, بس جی ابھی بہت سارے اور سراغ ملنے والے ہیں. وہ چیزیں نکلتے نکلتے ایسے لگے کہ جیسے کوئی اربوں خربوں کا معاملہ بن گیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو نوٹس ہوا. حالانکہ اس میں کچھ اور بھی نام تھے, وہ جو ایپ کا معاملہ چل رہا ہے کیونکہ اس میں ایپ میں بہت زیادہ پیسے آ جا رہے تھے, اس پر یہ کہا گیا کہ اس کا ذرا دیکھیں جی کیا معاملہ ہے, تو اس کو پھر ایک غلط چیز میں چل پڑے اور یہ افسران, اور پھر انہوں نے مالی معاملات اس میں شامل ہو گئے. ظاہر ہے تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب یہ ڈکی کی بد دعا لگی ہے کہ ڈکی کے ساتھ جو ہو رہا تھا نا وہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا. ڈکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی معذرت کے ساتھ, جب اس سے انٹروگیشن کی جا رہی تھی اور جو اس کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا تھا, اور جو کچھ اس کے ساتھ وہ جو اس کو کہتے ہیں چھتر جو استعمال ہو رہا تھا, وہ ہم نے دیکھا, ہم نے کہا یار یہ تو بڑے خطرناک لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک یوٹیوبر ہے بس ٹھیک ہے نارمل ہوتا ہے, لیکن اتنا وزنی چھتر یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. تو لیکن ظاہر ہے خدا کی اپنی ایک قدرت ہے اور کہیں نہ کہیں نظام چل رہا ہے. ایسے تھوڑی اندھیر نگری تھوڑی ہے, یہ ملک ہے, یہ ریاست ہے, یہاں قانون ہے, یہاں ادارے دیکھ بھی رہے ہیں, ادارے سن بھی رہے ہیں, ادارے واچ بھی کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو انویسٹیگیشن ایجنسی تھی آئی ٹی کی, سائبر کرائم انویسٹیگیشن, احمد صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. تو ظاہر ہے جب وہ انویسٹیگیشن تھی تو پھر ان کی جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں, اور اب ان لوگوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. اور ایف آئی اے میں لوگوں کا خواب ہے کہ یار ایف آئی اے میں نوکری مل جائے, بڑا ٹہل بہل ہوتی ہے, بڑی ایک ظاہر ہے ایک اعزاز ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے لوگ ظاہر اداروں کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں, اور اسی وجہ سے اب ان لوگوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے, انہوں نے ایف آئی اے سے مکمل طور پر
जॉब से उन्होंने अपनी फरागत का ऐलान किया है या अपनी दस्तबरदारी शो की है, ये वजारत दाखिला को उनके इस्तीफे मौसूल हो चुके हुए हैं। ये कब मंजूर होते हैं, मंजूर होते भी हैं या नहीं होते, क्या मामला होता है, लेकिन इनिशियली ये है कि इन 7 अफसरान ने यूट्यूबरों के मामले पर या कुछ और भी चीज़ें उसमें ऐड अप हो गई होंगी। जाहिर है बहुत कम लोग हैं इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, लेकिन केसेस हजारों की तादाद में, फाइलों के थद्दे लगे पड़े हैं। आप किसी दिन जाके देखें FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ्तर में, तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक एक अफसर के पास 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार केस हैं और वो उनकी बारी नहीं आ रही। तो जाहिर है फिर पिक एंड चूज होते हैं कि कौन सा केस लिया जाए, कौन सा ना लिया जाए, कौन सा पड़ा रहे, तो इन पे काम का लोड भी बढ़ा है। लेकिन फिर जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो ऐसे में यकीनन ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस मामले की तह तक। ज़ाहिर है पहुंचे हैं तो ये चीज़ सामने आई है, क्योंकि ये लोग काफ़ी देर से इनकी, मेरे ख्याल में इनके ख़ानदान वालों ने गुमशुदगी की भी इतला रपट भी दर्ज कराई हुई थी, बहुत सारी चीज़ें बैक द स्क्रीन चल रही थी। अभी एक अफसर जो हैं वो गायब भी हैं, वो अभी सामने नहीं आ रहे, मफरूर हैं कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि ये मामला सारा क्या बनता है, कहाँ तक जाके पहुँचता है। लेकिन इनिशियली यही खबर है कि FIA के 7 अफसरान ने अपने ओहदे से इस्तीफे दे दिए हैं। डकी भाई की बददुआ लग गई है, अरूप जतोई की बददुआ लग गई है, इन यूट्यूबरों की बददुआ। ये मस्कीन गरीब है बेचारे, ठीक है पैसा कमा रहे थे, कहीं इन्होंने अगर गलत किया था तो यकीनन उसको रोकना चाहिए, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। ज़ाहिर है इनको इतना पता भी नहीं था, इस्तेमाल हुए होंगे, कहीं किसी ऐप में इस्तेमाल हुए होंगे, किसी गेम में इस्तेमाल हुए होंगे, लेकिन ज़ाहिर उसके पीछे ये देखना चाहिए था कि इनका माइंड अप क्या था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले किधरे और ही निकल पड़े, तो फिर किधरे और निकलने का ऐ अंजाम है क्यों इस्तीफे देने पै गए ने। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।